ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک میں. آج کے ٹاک شاک میں ہم ایک اہم ترین تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ تبدیلی آئی ہے جناب عمران خان صاحب کے موقف میں. عمران خان صاحب جب 9 اپریل کو ان کو برطرف کیا گیا تھا، جو پارلیمنٹ ہے اس نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں برطرف کیا تھا، عہدے سے برخاست کیا تھا، تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب، بلکہ اس سے پہلے سے ہی عمران خان صاحب کا ایک موقف تھا کہ امریکی حکومت جو ہے اس نے سازش کی ہے اور پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق کی مدد سے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ان کی حکومت کی برطرفی میں ملوث نہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ان میں کہ امریکہ کو اب انہوں نے ایک کلین چٹ دے دی ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ سپر کنگ تھے، وہ سپر پاورفل تھے. تو یہ دونوں باتوں کے اوپر عمر چیمہ سے بات کرتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، ایکچول کانٹیکسٹ کیا ہے. کچھ میں بھی انپٹ دوں گا، کچھ عمر چیمہ انپٹ دیں گے. جی چیمہ صاحب. شاید ایک تو میرے خیال ہے جو کل کا ہم نے پروگرام کیا تھا اور جس میں شہباز گل جو ہیں ان سے جو تھرایا فون ہے اور 114 جو فوجی افسران کا ڈیٹا ہے وہ نادرا کے حوالے سے ذکر ہوا تھا. تو وہ آج نادرا نے اس بارے میں وضاحت دی ہے. یعنی وضاحت یہ ہے کہ فون آیا تھا چیئرمین صاحب کا، اور چیئرمین صاحب ہمارے جاننے والے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو ہمیں اس میں نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب آگے میں نکال رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نادرا کے علاوہ بھی کسی اور جگہ سے بھی ڈیٹا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ وجہ ہے کہ لیٹ سے کہ کسی ٹائم پہ بہت اچھے تعلقات تھے آئی ایس پی آر کے اور پی ٹی آئی کے بھی، تو عین ممکن ہے کہ کوئی اس ٹائم کا ہو اور یہ ان کی کسٹڈی میں ہو. جو آپ کی بات ہے وہ آپ کی اپنی جگہ پر درست ہے. یہ مجھے بھی کسی جگہ سے پتہ چلا ہے کہ کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جو اس میں ذرا کوئی جھول آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا، یعنی کہ ایک کامن سینس گیس تو یہی بنتا ہے جی کہ جو نادرا والے ہیں ادھر سے ہی، یعنی کہ ایک کسٹوڈین تو یہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم سے اس بارے میں کوئی پوچھا بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں پوچھیں گے تو ہمیں بتا دیں گے، لیکن ہمیں نہیں پوچھا گیا اس بارے میں. اور جو وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جو انچارج تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ہاں مظفر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ریزائن کا سبب بھی یہ نہیں تھا. یعنی کہ وہ ان کی اپنی کو انہوں نے کوئی کمپنی بھی بنائی ہوئی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں شاید ان کو آگے کوئی اس میں کوئی پراسپیکٹ بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ میں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے انچارج ہوں تو اس سے آگے میں کدھر جاؤں گا. تو انہوں نے وہ اپنا کام، اور ان کا کافی پروفیٹیبل کام چل رہا ہے، یعنی کہ اپنی کمپنی کا جو وہ کر رہے ہیں. اور اعزاز ویسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات نا ہمارے لیے بھی بڑا یہ چیلنج ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ گھبراتے بھی ہیں جب ہم ان کو ایک ایک چیز کا علیحدہ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کس جگہ پر ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی. میں آپ کو اس میں اپنا ایک پرسنل ایگزامپل، ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. اوائل دور کی بات ہے. اوائل دور سے میرا مطلب ہے کہ جب جرنلزم میں نیا تھا، بچہ رپورٹر تھا جس کو کب رپورٹر کہتے ہیں. تو ان دنوں میں کوئی کیبنٹ پہ ایک سٹوری کر رہا تھا کہ جی کیبنٹ میں کوئی آفتاب شیرپاؤ صاحب اور مرحوم عبدالستار لالکا، ان کی کوئی آپس میں کوئی جو ہے نا منہ ماری ہوئی ہے. اور یہ کیبنٹ تھی مرحوم وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ مجھے بتانے والے نے بتایا، مجھے کو پہلے بھی ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا کوئی انفارمیشن کی ٹریڈنگ چل رہی تھی میری ان کے ساتھ، یعنی کہ وہ کوئی انفارمیشن دیتے تھے. ٹریڈنگ تو ویسے دو طرفہ ہوتی ہے لیکن ہم زیادہ لے ہی رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی مزید کوئی ان سے نہیں پوچھا، مجھے یہ تھا کہ اگر یہ کہہ رہے تھے یہ بات درست ہے، میں نے نا اس پہ سٹوری کر دی. اچھا اگلے دن اس پہ نا ایک اعتراض آ گیا. اعتراض کیا آیا؟ میں نے یہ لکھ دیا کہ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے. آپ نے ازیوم کیا، فرض کیا. میں نے ازیوم کیا، مجھے بتانے والے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ لاسٹ میٹنگ کی بات ہے. میں نے ازیوم کر لیا کہ یہ آخری میٹنگ کی ہی بات ہوگی. پتہ یہ چلا اعزاز کہ وہ واقعہ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لاسٹ میٹنگ میں نہیں ہوا تھا، وہ سیکنڈ لاسٹ میٹنگ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کلیریفیکیشن آتی ہے وہ بھی سلیکٹیو ہو جاتی ہے.
یعنی کہ وہ بھی ایک پرٹیکولر ایشو پر فوکس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ فلاں بات جو ہے وہ غلط ہے. تو اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. تو آپ کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آؤٹ آف نادرا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ویسے میں بتا دوں جس کا ہم پرسنلی ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. بعض اوقات ہوتا تھا کہ ہم کوئی اسی طرح کی کوئی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی تھیں, یعنی ایک جرنلزم کی انویسٹیگیشنز, کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا تھا. تو ہمارے جو ڈارک ویب ہے, یعنی کہ ادھر سے کئی لوگوں کا اسی طرح ڈیٹا بھی ہمیں مل جاتا تھا کہ جس سے ہم دیکھ لیتے تھے کہ یہ بندہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کوئی بڑا امیر آدمی ہے, اس کے کوئی آف شور ایسٹس ہیں, ہو از ہی. ٹھیک ہے. جو یہ چیئرمین نادرا ہے نا, طارق ملک صاحب, اللہ ان کا بھلا کرے, تو ہمیں تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے. انہوں نے آ کے اس پر بھی وہ سارا کام جو ہے روک دیا ہے, ڈارک ویب کا ڈیٹا روک لیا. یعنی ڈارک ویب کا مطلب یہ ہے کہ جو نادرا سے چیزیں نکل رہی تھیں, اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی امپلائی ہے, وہ آگے اس کی کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ اس کو ڈیٹا دے رہا تھا, انہوں نے وہ بھی روک لیا ہے. سو مچ کہ اگر کوئی بینک آپ کی کوئی وہ ہوتا ہے نا نو یور کسٹمر, ایک ڈیلیجنس KYC جس کو کہتے ہیں, وہ بھی کر رہا ہے نا, اور وہ کہیں آپ کی کوئی فیملی ٹری کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے, تو پہلے آپ کو OTP جائے گا. ٹھیک ہے. OTP جائے گا, آپ بتائیں گے ان کو, وہ بتائیں گے جی کہ میرا 059786 جو بھی OTP آ رہا ہے کہ یہ ہے, تب جا کر کے تاکہ جس کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے نالج میں ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور مزے کی بات انہوں نے یہ بتائی, انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تو میں نے کہا کہ ذرا میرا تو چیک کریں کہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ کتنی دفعہ چیک ہوا ہے, وہ فیملی ٹری. تو پتہ چلا کہ کوئی 12-14 دفعہ چیئرمین نادرا کا اپنا فیملی ٹری چیک ہو چکا تھا. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے, کوئی کشمور میں بیٹھا ہوا ہے, بلوچستان میں, وہ ادھر سے چیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی آئیڈیا نہیں, بعض اوقات آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون بندہ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے کافی جو ڈیٹا انٹیگریٹی ہے اس پر وہ کافی کام کر رہے ہیں. اور شاید اس لیے بھی ہے کہ نادرا ان کو کوئی انٹرنیشنلی بھی اب کنٹریکٹ ملتے ہیں باہر کی دنیا میں, خاص طور پہ افریقہ کو کیپچر کر رہے ہیں زیادہ. ہمارا پہلے بھی افریقہ سے ہمارے کانٹریکٹ آتے رہے ہیں, ہوتا ہے یہ ہے نا دیگر کہ ممالک سے بھی آپ آتے جو ہے نہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں نا. ہماری جو زیادہ مارکیٹ ہے اب امریکہ تو بنے گی نہیں, جی. تو یورپ کے بھی چانسز کم ہیں, زیادہ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, گلوبل ساؤتھ جن کو کہتے ہیں, تو ادھر ان کو کافی مل رہے ہیں. تو وہ ان کو ذرا اس لحاظ سے وہ اپنی ریپوٹیشن کے معاملے میں بھی زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں جی کہ کوئی ایشو نہ ہو. تو اینی وے یہ اس حد تک کی وضاحت تھی. اب جو ہے ہم اصلی موضوع پر آ جاتے ہیں, یعنی جو کہ عمران بڑی خان صحت مند وضاحت کے بعد ایک جو ہے نا دوسری گفتگو پہ آتے ہیں. تو لوگوں کے لیے بتانا یہ ضروری ہے جو بات کانٹیکسٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے نیا یو ٹرن لیا ہے, اور یہ بڑا بنیادی یو ٹرن ہے کہ امریکہ سے اب وہ آ گئے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر. اور پھر ایک اور بات بھی کہتے ہیں جنرل باجوہ نے تسلیم کر لیا ہے. اگر جنرل باجوہ نے کوئی تسلیم نہیں کیا, کوئی انٹرویو دیا نہیں, یا کہیں کوئی تقریر کی ہے, آنسر از نہیں, تو تسلیم کہاں کی ہے. اور لوگ ان کے جو فالوورز ہیں وہ بالکل وہ پائپرز کی طرح نا وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بالکل عمران خان صاحب درست کہہ رہے ہیں. فیکٹ چیک کیا ہے, ایکچوئل کیا بات. اعزاز ویسے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اور سب سے زیادہ سنا جانے والا لیڈر, اس کی وہ اپنی زبان پر قائم نہیں رہتے. وہ آج کوئی بات کرتے ہیں اور کل کوئی بات کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت بھی دی ہوئی ہے کہ وہ جو کل بات کر رہے ہیں نا, آج جو بات کر رہے ہیں, ایک انہوں نے یعنی کوئی اس سے پہلے والی بات ہم بھول جاتے ہیں. ہم نئی بات, عمران خان نے تو بڑا انکشاف کر دیا, ہم اس پر چل پڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جتنا انہوں نے اپنی ایک کیمپین بلڈ کی, جو نیریٹو تھا ان کا وہ یہی تھا, یعنی کہ آپ آتے جاتے دیکھیں گے کہ باہر کوئی گاڑیوں پہ پیچھے لکھا ہوگا ایبسلوٹلی ناٹ, کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوگا کیا ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں وہ خان صاحب سے اس بات پر ناراض ہیں کہ خان صاحب کوئی ایک سائڈ تے سانو رہن دیو, یا کہ وہ نئی ایک جو خان صاحب نے ایک نیا راگ انٹروڈیوس کرایا وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. عمر اس کی وجہ ہے, یہ وجہ ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا قصور بھی نا ہمارے فوجی بھائیوں کا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. کیوں؟ انہوں نے بالخصوص سال 2010 سے آنورڈ, جب جنرل کیانی تھے آرمی چیف اور جنرل پاشا تھے ISI چیف, اس سے لے کر جنرل فیض تک ایک کیمپین چلائی گئی تھی کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ چور ہیں,
یہ نون لیگ والے یہ چور ہیں, یہ جے یو آئی فے والے چور ہیں, یہ عوامی نیشنل پارٹی والے چور ہیں, سب چور ہیں, یہ سارے چور ہیں, ٹھیک ہے, یا غدار ہیں. ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی ایم بنی ہوئی ان کو غداری کا ایک الزام ان کے اوپر لگا گیا. ان سب کو چور اور غدار ثابت کر کے صرف ایک بندہ ہے جو فرشتہ ہے, وہ عمران خان ہے. ان کا ایک امیج بلڈنگ کی گئی کہ ایک ایسا بندہ ہے جو بے نیاز ہے. آپ کو شروع میں پتا ہوگا عمران خان صاحب کے کہ جی وہ ایک داغ لگا ہوا ہے. عمران خان صاحب اتنے بے نیاز ہیں کہ ان پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, موریاں ہوتی ہیں, جی موریاں ہوتی ہیں, یہ اس طرح کا لیڈر ہے. اچھا, اور عمران خان صاحب کمیونیکیٹر بھی بڑے اچھے ہیں, تقریر اچھی کر لیتے ہیں, گڈ لکنگ بھی ہیں ان کی, پھر ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. ایک دیکھیں نا امیج تو بنتا ہے نا, تو یہ سارا امیج یہ بناتے رہے. یہ بتایا نہیں انہوں نے کہ یہ چوری کرتے رہے ہیں, کہ انہوں نے اپنے بینک کے جو پیسے ہیں, ہاسپٹل کے پیسے ہیں, وہ اپنے سیاست میں استعمال کرتے رہے ہیں. یہ اپنے ہاسپٹل کے پیسے مختلف جسے کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیوں پہ خرچ کرتے رہے ہیں. ایک غیر نصابی سرگرمی کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا. تو جب امیج ایک بندے کا اتنا بنایا, اب نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ بیچارے بڑے دھوکے کھائے ہیں لوگوں نے, اور لوگ بڑے سسٹم سے تکلیف میں ہیں. تھانے میں جاتے ہیں وہاں پہ ذلیل ہوتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز باہر سے آتے ہیں ایئرپورٹ پہ ذلیل ہونا شروع ہوتے ہیں. اب نا لوگوں کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کی ہوپ تو ٹوٹ گئی ہوئی ہے جنہوں نے ان کو اقتدار دیکھتے ہوئے دیکھا, لیکن بعض لوگوں کے اندر ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے. ساتھ انہوں نے مذہب کا ایک ٹچ بھی دیا, مذہبی ٹچ, اسلامی ٹچ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ تو ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے تھے. لوگوں کا مذہب کے اوپر بھی بڑا اعتماد ہے نا, سب سے زیادہ. اب لوگوں کا اعتماد کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور یہ باقی جماعتیں, یہ اے این پی اور یہ ساری چور ہیں. اصل میں ایماندار ریاست مدینہ تو عمران خان پیدا کرنا چاہتا تھا, اور ان کی تعداد کم ہو رہی ہے, لیکن تعداد تو ان کی ہے جو کہ سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے نا کہ یہ جو بندہ ہے سنسیئر ہے, تو لوگ اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں ان کے اوپر. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ابھی جو لوگ ہیں نا وہ سنسیئرلی ان پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. اعزاز, اصل میں ایک اور اس میں ایشو ہے کہ جب آپ کو یہ ایک احساس ہو جائے نا کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ کریٹ بھی کیا گیا ہے, اور اس کا ایک جو ایڈوانٹیج عمران خان کو یہ ہے کہ جتنی دیر بھی ہوگی ہے, لیکن دوسروں کی نسبت ابھی وہ نئے ہیں, دوسرے جو ہیں وہ پرانے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ایک مایوسی کی بھی ایک کیفیت میں جو ان کے فالوور ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہے بعض اوقات وہ ان کی اس طرح کی جو بونگی ہیں ان کو ٹالریٹ بھی کرتے ہیں, کہ ان کو لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کمیونیکیٹر بڑے اچھے ہیں, اعزاز, میرا ایک آبزرویشن ہے کہ یہ جو اچھے سٹوری ٹیلر ہیں ان کی سٹوری میں اکثر جھول ہوتا ہے, کیونکہ جو ایک سٹوری بڑی مزے کی بھی ہو اور وہ سچی ہو, یہ دو چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سٹوری ٹیلر جو ہے نا اس میں فلنگ کرتا ہے. فلنگ کیا کرتا ہے کہ کوئی ایگزیجریٹ کر کے, کوئی اس کو انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے وہ خود ڈال کے, کوئی فکشنل کیریکٹر جو ہے وہ درمیان میں لے آئے, اور جس طرح کی آپ کو سٹوری چاہیے وہ اس طرح کی بنا لی. ایک اور چیز جو ہے, ایک تو یہ ہے لوگ سٹوری سننا چاہتے ہیں, یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ بچے سے لے کے بوڑھے تک سارے سٹوریاں تلاش کر رہے ہیں, اور آپ کو ایک سٹوری ٹیلر مل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بھی جانے کہ اس میں سچ کتنا کو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اعزاز, جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ کو ہم نے بہت زیادہ کنڈیم کیا ہوا ہے, لیکن دیکھیں جھوٹ جو ہے نا اس کی بڑی پاور ہے. کہ پاور یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ سچ کو آنچنی ہے, لیکن جب تک سچ جو ہے نا اس کی پاور ہوتی ہے نا, اس ٹائم تک وہ بات ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. جب تک سچ پاورفل ہوتا ہے کسی معاملے پہ, سچ سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ وقت ہی گزر چکا ہے, ہم ابھی آ کر پتہ چل رہا ہے. سچ کی جو ایک رہائش ہے نا وہ زیادہ تر تاریخ کی کتابوں میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باقی جو ہے جو جھوٹ والے ہیں وہ اس دوران اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں. اور تاریخ کی وہ کتابیں جو لکھی انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز نہیں ہوتی, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. کچھ تاریخ تو لکھوائی جاتی ہے نا اور بتائی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو ونسٹن چرچل جو کہ برطانوی وزیر اعظم تھا, اس نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے جب تک جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو اعزاز, اس ٹائم پر تو کوئی یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اس ٹائم انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. تو اس جھوٹ کی ایک پاور کو میں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. اور دیکھیں اس وقت کہا تھا ایسے ہی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا, ہوتا کیا ہے کہ جو ہم اکثر لوگ کہیں گے ہم تو سچ سننا چاہتے ہیں. اچھا, سچ کیا ہے
سچ وہ ہے کہ جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہے کہ یہ سچ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اعزاز شاہ جو ہے نا وہ بات کرے اور وہ کہیں گے کہ یہ بندہ حق کی بات کرتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بندہ حق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ معیار ہے کہ انہوں نے کس کو سچ تصور کیا ہوا ہے. تو آج کے دور میں یہ کنفیوژن اور بڑھتی جا رہی ہے. اب خان صاحب کی طرف ہم بات ان کی کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو غلامی نامنظور ہے اس پر انہوں نے کتنا کھیلا ہے. کتنی دیر ہو گئی ہے ان کو گئے؟ تقریباً سال ہونے والا ہے. 9 اپریل کو جی ہاں سال ہونے والا ہے، یعنی کہ فیبرری میں تو ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. 10 مہینے ہو گئے نا. اچھا، اور وہ جو ان کا ڈوسیئر ہے کہ جو جس کیا اس کو کہتے ہیں، سائفر، ٹھیک ہے. سائفر جو ہے اس کی بنیاد پہ آڈیو آ گئی اور پتہ چلا کہ خان صاحب نے اس کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے بیان کریں گے، اس طرح پیش کریں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے. وہ انکوائری جو ہے وہ بھی رستے میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ انکوائری اس پہ خان صاحب جو ہیں وہ جا کے تو ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں، وہ انکوائری نہیں ہو رہی. ان کے جو اپنے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی اور وہ انکوائری رستے میں پڑی ہوئی ہے. اور اگر آپ انکوائری کریں گے تو وہ کہیں گے کہ خان صاحب مجھے نا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ان کے کوئی یہ اگر ہم نے اور آپ نے ان کا اس بات پہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہو تو آپ بتائیں کہ کیسے کریں گے. کہ اگر ایک بندہ آئے دن بیان بدل جاتا ہے، آپ ان کی فیکٹ چیکنگ کرنا شروع کر دیں. جس طرح وہ امریکہ میں واشنگٹن پوسٹ والے ہیں نا، ان کا ایک تھا فیکٹ چیک. تو اس میں انہوں نے ایک ہر سال کا ایک کاؤنٹ دیتے تھے کہ یعنی کہ گنتی دیتے تھے کہ اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے گمراہ کن بیان دیے ہیں. گمراہ کن بیان اور جھوٹ میں یہ فرق ہے کہ جھوٹ تو سیدھا ہے نا، ٹھیک ہے. گمراہ کن بیان یہ ہے کہ جو لوگوں کو کنفیوز کرے، ریالٹی کوئی اور ہو، لیکن آپ سلیکٹیولی اس کو اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ لوگ جو ہیں اس پر یقین کرنا شروع ہو جائیں یا ایٹ لیسٹ وہ کنفیوز ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے ہاں جو ہے ادھر کوئی اتنا کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر بھی لے تو اس پہ یہ شروع ہو جائے گا جی کہ اعزاز شاہ جو ہے یہ تو ویسے ہی ہمارے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اور اعزاز ویسے میں پھر جھوٹ کی پاور کو جو ہے نا ایمفسائز اس پہ کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ فیکٹ چیک جب سے ٹرمپ آیا ہے اس ٹائم سے دنیا میں بہت ساری فیکٹ چیکنگ آرگنائزیشن بن گئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اس پر تحقیق ہوئی ہے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے، ہم ایک تو کہتے ہیں نا کہ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، جب تک ان کے فیکٹ سامنے آ جائیں گے تو لوگ مان جائیں گے. تو اس پہ جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوٹرل فیکٹ چیکر ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کا امپیکٹ کم ہوا ہے ان کی نسبت. اگر کوئی ایک آرگنائزیشن ہے فار ایگزامپل کہ پاکستان میں کوئی بنی ہو اور وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہو، یعنی کہ پرو پی ٹی آئی ہو، تو وہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی فیکٹ چیکنگ کریں گے، سلیکٹیولی ہم ان کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ صرف سلیکٹیو کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائیں گے، پی ٹی آئی کے جھوٹ نہیں بتائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف جو جھوٹ ہیں وہ اگر بیان کریں گے تو اس کی امپیکٹ زیادہ ہے. پارٹیزن ایٹیچیوڈ ہے. لوگ جو ہیں یعنی کہ لوگوں نے ایک درمیان میں ایک تقسیم کا جو ہے یہ عمل ہے، اور یہ ساری سیاست تقسیم زدہ ہے نا، نفرت زدہ ہے. تو اس میں لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے جرنلسٹ بھی چنے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے سیاستدان بھی چنے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے حقائق بھی چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ جو خان صاحب کا سپورٹر ہے اس کو کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس کا اس کے پاس ڈینائل نہ ہو تو وہ کہے گا کہ دوسرے کب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں یعنی کہ اس کے بعد کہے کہ یار میں آئندہ اس بندے کے ساتھ نہیں چلنا. اور یہ بات جو آپ کو دوسری جماعتوں میں بھی نظر آئے گی، لیکن خان صاحب کا جو ایک سپورٹر ہے وہ زیادہ ریڈیکل ہے. دوسرے جو ہیں ان کا ٹالرنس لیول، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے، ان کا ٹالرنس لیول زیادہ ہے، یعنی کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ادھر یہ ہے کہ فوراً جو ہے آپ کی انٹیگریٹی پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے پیسے کدھر سے لیے ہیں، آپ کو لفافہ کون دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس طریقے سے خان صاحب کے جھوٹ جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور باقی جو اگر اس پر کوئی زبان کھولے تو وہ ان کو وہ خاموش کرا دیے جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ جی جنرل باجوہ نے ان کی گورنمنٹ گرائی ہے، تو ان کی بات کو میں تب سچ مان لوں جب عمران خان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جنرل باجوہ ان کی گورنمنٹ لائے تھے. ہاں ایگزیکٹلی، ٹھیک بالکل ہے، صحیح بات. پورا سچ بولے نا پھر، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے یہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنے مخالفین کو. جھوٹ ان کا ویپن ہے، ویپن ہے. تو جب اگر وہ حکومت میں لا رہے تھے تو وہ ٹھیک ہے، اب حکومت بچانے میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو وہ غلط ہے. بالکل صحیح بات تو یہ ہے. اور میرے خیال میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بھی ایک غلط
گھوڑا استعمال کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ گھوڑے بنانے نہیں چاہیے. اب پہلے اگر ماضی میں آئندہ کوئی بنائیں تو ہمیں بھی پوچھ لیا کریں کہ یہ گھوڑا ذرا بتائیں کہ کیسا ہے. نہیں, کہنے کا مطلب بنا کے نتیجہ لے لیا ہے نا, تو یہ نہیں میرا بنانا ان بند کو کر دیں. ہاں یعنی کہ ان کو جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ چھوڑ دینی ہاں چاہیے. جی جی. تو بہت شکریہ عمر چیمہ. ناظرین, آپ نے میری اور عمر چیمہ کی گفتگو سنی ہے. عمر چیمہ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ کو ایک ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے بارے میں, ہمارے پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی معلومات آپ دینا چاہتے ہیں یا کسی بڑے اسکینڈل کے حوالے سے کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل talkshock 777@gmail.com پہ رابطہ کیجیے, ہمیں براہ راست ای میل دیجیے. اور اگر ہمارے پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے رکھتے ہیں تو پروگرام کی کمنٹس باکس میں جو سارے دیکھیں اس یہ میں ضرور باتیں آپ پیش نے آئیں. ای میل میں نہیں, کامنٹس ای میل میں نہیں کرنے. جی ہاں. تو عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے.